بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ ہم الحمدللہ مسئلے مسائل سیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے ہم مسائل بہشتی زیور ایک کتاب ہے اس کو سبقاً پڑھ رہے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے وضو کے فرائض، یعنی وہ کون سے کام ہیں کہ جن میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گیا یا اس میں کوئی کمی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس میں سے 4 چیزیں وضو کے فرائض میں شامل ہیں۔ نمبر 1، ایک مرتبہ سارا منہ دھونا۔ یہ جو ہمارا جو منہ ہے یہ ایک مرتبہ پورا منہ دھونا، یعنی ادھر پیشانی کے بال سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک جو جگہ ہے اس میں سے کوئی ایک حصہ بھی، کوئی ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو یہ والا فرض چھوٹ جائے گا۔ دوسرا فرض ہے ایک دفعہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ تو یہ جو ہماری جو کوہنی ہے، یہ جو ہڈی ہے اس کے ساتھ کوہنیوں سمیت، یعنی یہ پورا ہاتھ دھونا جو ہے، یہ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ دھونا یہ بھی فرض ہے۔ اور ایک مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ تو یہ پورے سر کا مسح کرنا تو سنت ہے، لیکن سر کا اگر چوتھائی حصہ بھی اگر اس پہ گیلا ہاتھ پھیر لیا ہم نے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ اور چوتھا فرض ہے ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ تو یہ 4 فرائض ہیں۔ اب ان کے ساتھ ہم ان میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے یا کوئی جگہ بال برابر بھی سوکھی رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ اب کچھ مسائل ہیں تفصیل کے ساتھ، ان کو ایک کر کے پڑھ لیتے ہیں تاکہ وضو کرنا اچھی طرح ہمارے سامنے آ جائے کہ وضو کب ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ٹھوڑی کا دھونا فرض ہے۔ یہ جو ٹھوڑی ہے بشرطے کہ داڑھی کے بال اس پر نہ ہوں، یا ہوں تو اس قدر کم ہوں کہ کھال نظر آئے، تو اس صورت میں ٹھوڑی کا دھونا فرض ہے۔ اگر داڑھی کے بال گنجان ہو، ٹھوڑی نظر نہ آ رہی ہو، تو اس صورت میں ٹھوڑی کا دھونا فرض نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے ہونٹ کا جو حصہ کہ ہونٹ بند ہونے کے بعد دکھائی دیتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ اگلا مسئلہ ہے داڑھی یا مونچھ یا بھویں اگر اس قدر گھنی ہو کہ کھال نظر نہ آئے تو اس کھال کا دھونا جو اس سے چھپی ہوئی ہے فرض نہیں ہے، بلکہ وہ بال ہی قائم مقام کھال کے ہیں، ان پر سے پانی بہا دینا کافی ہے۔ اس صورت میں ان تمام بالوں کا دھونا فرض ہے جو چہرے کی حد کے اندر ہیں۔ داڑھی کے وہ بال جو چہرے کی حد سے آگے بڑھ گئے ہیں ان کا دھونا فرض نہیں ہے۔ اگر آنکھ یا منہ زور سے بند کیا اور پلک یا ہونٹ پر کچھ سوکھا رہ گیا، یا آنکھ کے اس گوشے میں جو ناک کے ساتھ ملا ہے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ یعنی ہر جگہ جو 4 فرائض ہیں، جو 4 چیزیں ہیں، منہ، ہاتھ، سر کے بال اور پاؤں، ان میں سے جو جگہ بھی تھوڑی سی خشک رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ سر کے بال میں چوتھائی حصہ ہے، باقی سب پورے ہیں۔ اگلا مسئلہ ہے مرد کی انگوٹھی وغیرہ یا عورت کی انگوٹھی، چھلے، چوڑی، کنگن، دستی وغیرہ ایسے تنگ ہوں کہ بغیر ہلائے پانی نہ پہنچنے کا گمان ہو تو ان کو ہلا کر اچھی طرح پانی پہنچا دینا ضروری اور واجب ہے۔ نتھ اور لونگ کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر سوراخ تنگ ہو کے ہلائے اور پھرائے بغیر پانی نہ پہنچے گا تو منہ دھوتے وقت گھما کر اور ہلا کر پانی اندر پہنچانا واجب ہے۔ اگر کسی کے ناخن میں آٹا لگ کر سوکھ گیا اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ جب یاد آئے اور آٹا دیکھے تو چھڑا کر اس جگہ پانی ڈال لے، اور اگر چھڑانے اور پانی ڈالنے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی ہو تو اس کو لوٹائے اور پھر سے پڑھے۔ لچکے کے تاروں کو باریک کتر لیں تو اس کو افشاں کہتے ہیں۔ کسی کے ماتھے پر اگر وہ چنی ہو اور وہ اوپر سے پانی بہا لے کہ افشاں نہ چھوٹنے پائے تو وضو نہیں ہوتا۔ ماتھے کا سب گوند چھڑا کر منہ دھونا چاہیے، یعنی کوئی بھی چیز لگی رہ گئی اور اندر پانی نہیں پہنچ رہا تو پھر وہ وضو نہیں ہوگا۔ ناخنوں پر نیل پالش لگی ہو تو وضو کے لیے اس کو چھڑانا ضروری ہے، بغیر چھڑائے وضو نہیں ہوتا کیونکہ نیل پالش کے اندر پانی نہیں پہنچتا۔ دھونے کے اعضاء پر پینٹ رنگ کا جو روغن ہوتا ہے لگ جائے، یا ایلفی سوکھ کر سخت ہو جانے والا جو گوند ہوتا ہے وہ لگ جائے تو اس کو چھڑائے بغیر وضو نہیں ہوتا، البتہ پینٹ اتر جائے
صرف اس کے رنگ کا اثر باقی رہے تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ پینٹ سے مراد یہاں پہ کلر وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اگر کسی کی آنکھ دکھتی ہو اور چیپڑ ظاہر ہو، آنکھ کا جو کچرا ہوتا ہے، تو اگر آنکھ بند کرنے میں وہ چیپڑ آنکھ کے اندر، آنکھ کے باہر رہتا ہو تو اس کے نیچے پانی پہنچانا واجب ہے۔ آنکھ میں سے جو گند نکل رہا ہے نا اس کے بارے میں یہ مسئلہ۔ کسی نے سر پر وگ لگا رکھی ہو اور اس پر مسح کیا تو مسح نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر مصنوعی جھلی پر انسانی بال پیوست کرائے، وہ جھلی سر پر لگا لی اور اس پر مسح کیا ہو تو یہ مسح بھی درست نہیں ہے۔ سر پر مہندی لگا رکھی ہو اور بال اس کے لیپ میں چھپے ہوئے ہوں تو مہندی کے اوپر سے مسح کرنے سے سر کا مسح نہیں ہوتا۔ کسی کے ناخن بڑے ہوئے ہوں اور انگلیوں کے سرے ان کے نیچے چھپ جائیں تو ان کے نیچے پانی پہنچانا فرض ہے۔ وضو کرتے وقت ایڑی پر یا کسی اور جگہ پانی نہیں پہنچا اور جب پورا وضو ہو چکا تب معلوم ہوا کہ فلاں جگہ سوکھی ہے تو وہاں فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں بلکہ پانی بہانا چاہیے۔ اگر کسی کے ہاتھ پاؤں میں پھٹن ہو اور اس میں پانی پہنچانا نقصان نہیں کرتا تو پھٹن کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اگر دھونا نقصان کرتا ہو تو پھٹن کے اندر پانی پہنچانے کا فرض ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ شریعت جو ہے وہ ہم کو مکلف نہیں کرتی جہاں جہاں ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ اگر پاؤں کی پھٹن میں موم، روغن یا کوئی اور دوا بھر لی تو اگر دوا نکالنے سے ضرر اور نقصان نہ ہوتا ہو تو اس کو نکال کر پھٹن کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے، اور اگر دوا نکالنے سے ضرر ہوگا تو اس کو نکالے بغیر اوپر ہی سے پانی بہا لے۔ اگر کسی کے اعضاء پر زخم ہو اور وہ اس کو دھونے پر قادر ہو، یعنی دھونا اس کو نقصان نہ کرتا ہو، تو اس کا دھونا فرض ہے، اور اگر اس کو دھونا نقصان کرے تو دھونے کا فرض اس سے ساقط ہو جائے گا۔ بس اس کے اوپر پانی بہا لے، اور اگر پانی بہانا بھی نقصان کرے تو زخم پر مسح کر لے، اور اگر مسح بھی نقصان کرے تو مسح بھی ساقط ہو جائے گا، تو وہ ارد گرد کی جگہ دھو لے اور زخم کی جگہ چھوڑ دے۔ کوہنی سے نیچے کوئی زائد عضو ہو، مثلا زائد ہاتھ ہو یا زائد انگلی ہو تو اس کو بھی دھونا فرض ہے۔ اگر کسی کا ہاتھ کوہنی کے پاس سے کٹ گیا اور کوہنی سے کچھ حصہ باقی نہ رہا تو کوہنی کا دھونا اس سے ساقط ہو گیا، اور اگر کوہنی یا اس کا کچھ حصہ باقی ہو تو اس کا دھونا فرض ہے۔ اگر کسی کا پاؤں کٹ جائے اور ٹخنے میں سے کچھ باقی نہ رہے تو اس کا دھونا ساقط ہو جائے گا، اور اگر کچھ باقی رہ جائے تو جتنا باقی ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ یہ تھے وضو کے فرائض، اور ان سے متعلقہ جو سارے تفصیلی مسائل تھے وہ آپ کے سامنے آ گئے۔ اب آگے انشاءاللہ وضو کی سنتیں ہیں جو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔